علیکم، کیا حال ہے جناب سب کا؟ کیسے روزے جا رہے ہیں؟ اس دفعہ روزے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہماری ہم مطلب کہ ٹھنڈے روزے رکھ لیے، گرمی کے رکھ لیے، اب ٹھنڈے دوبارہ آ گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری صدی جو ایج تھی وہ آگے چلی گئی اب ہمارے بچوں کی ایج آئے گی، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ سردیوں میں روزے رکھنا آسان ہوتے تھے۔ بہت اچھا لگتا ہے یہ سوچ کے، زندگی میں کچھ چیزیں وقت کے ساتھ بہت بدل جاتی ہیں۔ آپ میرے کبھی بھی جب میں رو پڑتی ہوں یا میں آپ کو اپنے دل کی بات کر رہی ہوتی ہوں، یا میں بعض اوقات اپنے پرسنل مسئلے بھی آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں، تو یقین کریں کہ ایک بات دل میں ہمیشہ ہوتی ہے کہ شاید یہی بات تھی میرے دل میں، کہ شاید میری بات سن کر، یا اس کو جو باپ اپنی بیٹی کو کہیں دے رہا ہے تو کم از کم نکاح نامہ تو پڑے نا، اپنی بیٹی کو تو سیو کریں۔ یہ کہنا تو آسان ہے کہ ماں باپ سدا ساتھ نہیں رہتے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس معاشرے میں بہت زیادہ برائی ہے، اور میں ہمیشہ کرتی ہوں، میرے ذہن میں ہمیشہ ایک چیز آتی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے نہیں آئی تو اب لے آئیے گا، کہ عورت ایک ایسی چیز ہے کہ جب ماں باپ کے گھر ہوتی ہے نا، تو ایسے اس کو یہی ٹریننگ ہوتی ہے، اچھا میں نے صفائی کرنی ہے، بہن نے برتن دھونے ہیں، اس نے ہانڈی بنانی ہے، ایک روٹین ہوتی تھی، اور وہ گھر اپنا گھر لگتا تھا۔ اس گھر کی ایک ایک اینٹ ہمیں یاد ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے ابو نے، بے شک ہم تو ان کا خیر دینا ہی نہیں دے سکتے، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں پالا، ہماری پرورش کی۔ میری زندگی میں اتنے اپس اینڈ ڈاؤن آئے، بہت زیادہ آئے اپس اینڈ ڈاؤن، لیکن میرے ابو کا ہمیشہ ایک سوچ ہوتی تھی، اور میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھو، اگر آپ اپنی بیٹی کے لیے پیکج مت خریدیں کہ وہ منڈے وچ ہر شے ہوئے، مطلب وہ انسان ہے، وہ بھی خطا کا پتلا ہے، کر سکتا ہے گناہ، اور لڑکی بھی آپ یہ مت سوچیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ غلط ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ تم لوگ اگر زندگی میں نارملٹی گزر رہی ہے، ہر چیز کے حقوق پورے ہو رہے ہیں، اور اگر ان دا کیس کہ پھر بھی لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ اب ہم ساری زندگی، مجھے یاد ہے کہ جو میرا میکے والا گھر مطلب تھے، تو اس وقت اس کی ایک ایک اینٹ سے بڑا پیار تھا۔ شادی کے 5-6 سال بعد تو یقین کریں، میری امی کی رحم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، وہ ہنس پڑتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ پتر تینوں تے عادت ہے کرن دی، تے نوہاں نوں پیڑا لگدا ہے، نوہاں نوں پیڑا لگدا ہے کہ پتہ نہیں اسی گند پایا ہے۔ مطلب کہ ایک بات مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ کیا وجہ ہوتی ہے، کہ ماں باپ ہر چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو، میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں کہ ایسا کوئی سین ہے، لیکن واقعی ہی گلاس بندہ سوچ سکتا ہے شہر سے ایڈے گندے آ گئے، آندھی صفائی شروع ہو گئے، لیکن میں نے اپنے میکے کے گھر میں یقین کریں کبھی گند نہیں رکھنے دیا ایکسٹرا۔ میں نے آپ کو شاید بات شیئر کی تھی کہ میں نے شادی سے پہلے اپنے امی ابو کی خاطر وہ پیشن جو ایجوکیشن میرا تھا، میں نے اس کو سٹاپ کر دیا۔ تو بات صرف میں جو کرنا چاہ رہی ہوں آج، اس پہ ہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ عورت کو ہمیشہ یہ دلاسے دیے جاتے ہیں کہ یہ تیرا گھر ہے، یہ باپ کا ہے، یہاں تو جو مرضی کرنا ہے کر لے، اگے جا کے تو تیرا سسٹم نہیں ہونا، فلانا نہیں ہونا۔ اچھا، شادی ہو جاتی ہے اور خاوند اس کے بعد جب جاتی ہے سسرال میں، پہلے دن سے ہی کہنا لوگ شروع کر دیتے ہیں کہ پڑھائی دی ہے نا، تو دس تو کی کیتا ہے، تے پڑھائی ہے۔ مطلب کہ آپ کو نہ تو میکے کے اندر کوئی سیٹ ہے آپ کی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پرماننٹ سیٹ سسرال میں ہے۔ اچھا، بچے جو کہ میرے خیال میں جو میری مطلب جسے کہہ لیں کہ دور میں سے گزر رہے ہیں، وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب میں نے ایک چیز فیل کی ہے کہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، ہم نے بچوں کو بڑے ہی لاڈوں سے پالا ہے، ہمارے شاید اس لیے لاڈوں سے پالا ہے کہ یار ہم نے زندگی میں بڑی مار کھائی ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، مجھے یاد آتا ہے کہ اگر ہم ننگے پاؤں ہوتے تو اپنی پاؤں کے اوپر نا بٹے مارتی تھی۔ مطلب کہنے کا یہ کہ وہ تربیت تھی، اور وہ چیزیں ساری یقین کریں دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جتی نہ بھی پاؤں نا، لاشعوری طور پہ یاد آ رہا ہے کہ میں نے کٹ پئی سی ادو کہ میں جتی نہیں پائی۔ تو جب وہ آتی ہے سسرال میں، بے شک ماں باپ بہت کچھ قربانیاں دیتی ہے، ماں باپ کی عزت کے لیے بھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے، لیکن پہلے دن ہی اس کو وہاں پہ پرایا سمجھا جاتا ہے، یہ تو پرائی ہے، یہ تو پرائی ہے۔
پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو حقیقت ہے کہ ماں پھر سارے اپنی زندگی کے جو خواب ہوتے ہیں نا وہ اپنی اولاد میں فل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ جو زندگی میں نہیں جی سکی وہ میری بیٹی جیے، جو زندگی میں نہیں کر سکی وہ میری بیٹی یا میرا بیٹے کریں. بہت دعا ہوتی ہے اللہ سے کہ اور اتنی زندگی دینا کہ میں ان پہ بوجھ نہ بن سکوں، کبھی بوجھ نہ بنوں، میں ان کو دینے کے لیے ہمیشہ زندہ رہوں. میری بات کو شاید آپ لوگ ایگری کرو گے کہ عورت جس مقام سے چلتی ہے نا کچھ عرصے کے بعد وہ پھر اسی مقام پہ کھڑی ہو جاتی ہے. کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی وہ جوانی میں ہوتے ہیں، ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا. بے شک ماں اگر 40 کی ہے یا 50 کی ہے کہ یار تم لوگوں کو پیدا کر کے ہی وہ ویک ہوئی ہے. کیا وہ 20 سال پہلے جب شادی کر کے آئی تھی تو وہ ویک تھی؟ کیا اس کے مسائل اتنے زیادہ تھے؟ ایسا کوئی سین نہیں ہوتا. اولاد کے ساتھ ہی بہت کچھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے. اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ یہ جو اولڈ ہوم بنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں بنتی ہیں. میں نے دیکھا ہے ساحر لودھی کا ایک ہے، اس پہ لمبی بات ہو جائے گی کہ جب ماں کے وہ خواب، کہتے ہیں نا ایک آخری امید جو وہ اپنی اولاد سے لگاتی ہے. اور میں آج آپ کو دل سے کہوں گی اللہ دیکھ رہا ہے، روزے ہیں، روزہ ہے، کبھی بھی بچوں سے امید مت لگائیں. تربیت کریں، پرورش کریں، لیکن یہ مت سوچیں کہ جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ بھی کرے. یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی کہ وہ سب کرے، لیکن زبردستی سے کرائی گئی عزت کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پائیدار نہیں ہوتی. شاید میں ایموشنل نہ ہو جاؤں اس لیے اس کو ادھر ہی کٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ بات کریں گے. اوکے، ٹیک کیئر.